لیکن پورا عالم اسلام اس نظریے کے خلاف، وہ کہتا ہے یہ کو تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب کی عبادت کرو جب تک یقین نہ آئے، اور یقین کیا چیز ہے؟ موت۔ یہاں پہ قرآن کا مطلب ہے یقین سے موت، کہ رب کی عبادت کرنا ہے موت آنے تک۔ تو اب موت کو یقین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں ایک ہی چیز یقینی ہے، اس کا نام ہے موت۔ باقی پوری زندگی میں کوئی چیز یقینی نہیں ہے، کنفرم صرف موت کنفرم ہے، کوئی چیز نہیں۔ اتنی کنفرم ہے کہ قرآن نے اس کے لیے لفظ یقین استعمال کیا، لفظ موت نہیں کہا۔ یعنی کئی جگہ قرآن نے موت کا لفظ استعمال کیا، اس آیت میں یقین کہا کہ رب کی عبادت کرنا یقین آنے تک، موت آنے تک۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات۔ زندگی کا ایک ہی مرحلہ اور اسٹیج ایسا، انسانی زندگی کئی فیزز سے گزرتی، ایک ہی یقین ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور ہماری عقل بھی بتا رہی۔ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اس نے پہلی سانس لی، کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد پھر روح پڑتی۔ تو اس کے پھر بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تو کیا ایبورشن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، روح پڑنے سے پہلے، روح پڑنے کے بعد۔ مثلا یہ کہ مسئلہ اسلامی شریعت اور فقہ میں آلریڈی ڈسکس۔ 4 مہینے کے بعد کہا جاتا ہے جب پریگننسی کو 4 مہینے ہو جائے روح پڑتی ہے، پہلی سانس لے۔ لیکن کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوگا کہ نہیں۔ اب بچہ زندہ پیدا ہو گیا، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ بچہ اپنے یہ لڑکپن کا زمانہ گزار سکے گا کہ نہیں۔ اور اس نے لڑکپن کا زمانہ گزارا اور آ گیا نوجوانی میں، جسے آج کل کہتے ہیں یوتھ۔ لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ جوان بھی ہوگا کہ نہیں، اور جوان بھی ہو گئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ بڑھاپے میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اور بڑھاپے میں بھی چلا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنے سال تک اس کا بڑھاپا رہے گا۔ ساری چیزیں شک۔ ماں کے پیٹ میں پہلی سانس لی، زندگی آ گئی، یہ یقین۔ اب اس کے بعد کے سارے مرحلے، پیدا ہونا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سب شک والے مرحلے۔ لیکن صرف ایک مرحلہ یقین والا ہے۔ یہ جتنے مرحلے ہیں، جب اس نے پہلی سانس لی ماں کے پیٹ میں، وہاں کے بعد کے مرحلے، بڑے سے بڑا میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہو، بڑے سے بڑا گائنا کا ایکسپرٹ ہو، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، بڑے سے بڑا فلاسفر ہو، وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ لیکن ایک چیز ایک عام سا آدمی بھی بتا سکتا ہے کہ جب اس بچے نے ماں کے پیٹ میں پہلی سانس لی ہے، اور کوئی مرحلہ آئے کہ نہ، اس کو موت ضرور آ کے رہے۔ پیدا ہو، زندہ پیدا ہو کہ نہ، ہمیں نہیں معلوم۔ لڑکپن کا مرحلہ گزرے کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ جوانی مکمل ہو سکے کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ جب پہلی سانس لی ہے تو آخری سانس ملے گا، اور مرنا یقینی، اتنا یقینی۔ لیکن اب دیکھیے کہ کتنا یہ دنیا نے اصولوں کو الٹا کر دیا۔ جتنے شک والے مرحلے، سب کے لیے آدمی ایڈوانس میں تیاری کرتا، بلکہ اگر کوئی ایڈوانس میں تیاری نہ کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، آخری دن چل رہے ہیں پریگننسی کے، ڈیلیوری کسی وقت بھی ہو سکتی۔ جتنے بھی سمجھدار والدین ہیں وہ پہلے سے انتظامات کر کے رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو دیکھا ہے کہ پورے فرنیچر تک خرید لیتے ہیں، کوٹ وغیرہ آ گئے، پیمپرز آ گئے، دودھ کا انتظام ہو گیا، چھوٹے چھوٹے کپڑے سی لیے گئے۔ نانیاں اور دادیاں جو کرتی ہیں تو کرتی ہیں، لیکن گھر والے، اور ابھی وہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا، پتا بھی نہیں کہ یہ ایجوکیشن کے مرحلے میں پہنچے گا کہ نہیں، لیکن ابھی سے اس کی تعلیم کے لیے سوچنا شروع کر دیا، پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اگر بہت زیادہ مہنگی فیس والا کالج ذہن میں ہے تو اس کے اعتبار سے، لڑکی ہے تو عقلمند والدین ابھی سے 2 سال 3 سال کیا، تھوڑا 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 جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دی۔ اور جو جوان ہو گیا آدمی تو ابھی سے اپنے بڑھاپے کی فکر ہے۔ کچھ لوگ انشورنس لیتے ہیں، کچھ لوگ انویسٹمنٹ اسکیمیں لیتے ہیں، کچھ لوگ کیا بڑھاپے کے پلان لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی۔ بلکہ اگر کوئی یہ نہ کرے، اب بعد میں اس کو پریشانی ہو، تو لوگ اسی کو مذاق اڑاتے ہیں۔ پریشان بھی یہ ہے، مذاق بھی اس کا اڑا رہے ہیں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں 20 سال 30 سال آپ کے علاقوں میں گزارے، خوب کمایا، سب خرچ کر دیا،
اور جب 20 سال بعد 25 سال بعد جانا پڑا معلوم ہے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، نہ کوئی بڑھاپے کے لیے یا ریٹائرمنٹ کے لیے یا جاب چھوٹنے کے بعد کے لیے، نہ کوئی سیونگ تھی، نہ کوئی پراپرٹی بنائی، نہ کوئی فلیٹ لیا، اب پریشان بیٹھے کہ بھائی اچانک ہم کو جانا پڑ رہا ہے، کیا کریں؟ لوگ الٹا انہیں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی جب اتنا کما رہے تھے تو اس وقت نہیں سوچا تھا کہ بڑھاپے کا بھی ایک مرحلہ آئے گا؟ اس وقت سب خرچ کرتے چلے گئے، اسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو اس وقت پریشان بیٹھا۔ کیوں؟ اس لیے آنے والے مرحلے کی تیاری نہیں کی۔ لیکن جب موت کی بات آتی ہے وہاں پہ یہ اصول سب بھول جاتے۔ بھائی باقی سارے تو مرحلے شک والے ہیں، وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اس لیے کوئی تیاری نہیں کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بوڑھا ہو پاؤں گا کہ جوانی میں مر جاؤں گا۔ اور تو اور وہ جوانی میں مر گیا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ دنیا اسی کو برا کہہ رہی، جب کما رہے تھے کوئی خیال نہیں کیا بچوں کے لیے کچھ بنا کے جاتے۔ اور یہی ایسے آدمی کا مذاق اڑانے والے جو پہلے سے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا، یہی دنیا جو مذاق اڑا رہی، جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں الٹ گیا اصول۔ جبکہ یقینی مرحلہ تو خالی موت کا مرحلہ، یہ تو کنفرم مرحلہ، اس کے لیے بھی تو کوئی تیاری کرو۔ اس کے لیے اگر کوئی تیاری کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ بھئی کس لڑکی کو یا کس بچی کو شوق ہے کہ اس کے اپنے رشتہ دار اور اس کے اپنے دوست اس کا مذاق اڑائیں؟ لیکن ملیں گی آپ کو بہت ساری بچی جو حجاب کرتی ہیں اور ان کا مذاق ان کی فیملی میں اڑایا جاتا، ان کا مذاق ان کی سہیلیاں اور فرینڈز اڑاتی، لیکن وہ اپنا حجاب نہیں چھوڑتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہی چیز مرنے کے بعد کام آئی۔ اب وہاں مذاق اڑایا جا رہا، مذاق کیوں اڑا رہی ہے؟ اپنی قبر کی یا اپنے فیوچر کی تیاری کر رہی ہے۔ بچی ذرا سی 6 7 8 سال کی ہوئی، ماں نے کچھ زیور بنایا، ماں نے کچھ کپڑے رکھے، کپڑے تو خیر پرانے ہو جاتے ہیں، باپ نے کچھ اس کی سیونگ کی جہیز کے لیے، تو اگر وہ اپنی قبر کے لیے حجاب کر رہی تو اس کا مذاق اڑانا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اور ہمیں بھی اسی کی پیروی کرنا ہے۔ اب اگر کوئی بزنس میں حلال و حرام کا خیال کرتا، بھئی آتا ہوا پیسہ کس کو برا لگتا، لیکن چھوڑ دیا ہم نے کہ یہ حرام ٹرانزیکشن، دنیا مذاق اڑائے کہ پاگل ہو گئے وہ صاحب۔ بھئی وہ تیاری کر رہا ہے اپنے آنے والے مرحلے کے لیے۔ آنے والا مرحلہ کتنا سخت ہے،